سلطنت عثمانیہ جس سے دنیا اچھے طریقے سے واقف ہے، یہ مسلمانوں کی سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ عرصے تک رہنے والی سلطنت تھی۔ اس کی حدود 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ خدا نے اس سلطنت کو ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور ذہین فرما رواؤں سے نوازا جنہوں نے اس سلطنت کی شان و شوکت کو عروج تک پہنچا دیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے پہلے امیر عثمان غازی سے۔ عثمانیوں کے آباء و اجداد کردستان میں بسنے والے چرواہے تھے۔ جب چنگیز خان نے ان کے علاقوں پر حملے کیے تو یہ وہاں سے منتقل ہو کر ارطغرل نامی شخص کی قیادت میں موجودہ ترکی کے علاقے اناتولیہ آ گئے۔ اس وقت یہ قبیلہ 100 خاندانوں اور 400 گھوڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس علاقے میں ترکی نسل کے لوگ جنہیں سلجوقی کہا جاتا تھا، ان کی بادشاہت قائم تھی۔ سلجوقی حکومت اپنا عروج گزار چکی تھی۔ سلجوقیوں نے عالم اسلام کو الف ارسلان جیسے بادشاہ دیے تھے، جنہوں نے صرف 15,000 کے لشکر کی مدد سے رومیوں کے 1 لاکھ کے لشکر کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور رومیوں کو اپنا باش گزار بنا لیا۔ مگر اب یہ حکومت ایک طرف تاتاری یعنی منگولوں کے حملوں اور دوسری طرف رومیوں سے برسر پیکار ہو کر روز بروز اپنے زوال کی طرف گامزن تھی۔ جب ارطغرل اپنے مختصر سے قبیلے کے ساتھ اناتولیہ پہنچے تو یہاں 2 گروہوں میں خون ریز جنگ جاری تھی۔ ایک طرف رومیوں کا لشکر جرار تھا اور دوسری طرف سلجوقیوں کی چھوٹی سی فوج۔ ارطغرل فطرتاً چونکہ بہادر انسان تھا، اس نے کمزور اور چھوٹے گروہ کا ساتھ دیا۔ قسمت ان کے ساتھ تھی سو فتح نے اس کے قدم چومے۔ سلجوقی سلطان علاء الدین نے ارطغرل سے خوش ہو کر اناتولیہ کی مغربی سرحدوں پر اس کو اور اس کے قبیلے کو جاگیر عطا کی۔ اس طرح سلطان علاء الدین کو بھی طاقتور ساتھی مل گیا۔ سلجوقیوں کی منتشر ہوتی حکومت کی وجہ سے کئی امیر خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے، لیکن ارطغرل نے کبھی بھی علاء الدین سے بغاوت کا نہیں سوچا۔ وفاداری اس کے خون میں تھی، اس لیے ارطغرل نے ہر مارکے میں علاء الدین کا ساتھ دیا۔ 1258 اس سال کو مسلمانوں کے بدترین سال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سال ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا، جبکہ مردوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے۔ علم و فنون کے مراکز تباہ کر دیے گئے۔ ایسی قتل و غارت اور تباہی کے بعد لوگ سوچتے تھے کہ مسلمان اب پہلے جیسا مقام حاصل نہ کر پائیں گے، لیکن تقدیر کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا، کیونکہ اسی سال 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ مستقبل میں اس لڑکے کی نسل سے ایسی قوت تشکیل پانی تھی جس کا مقابلہ کرنے کی سکت ایشیا، یورپ یا دنیا کی کسی فوج کی حیثیت نہ تھی۔ عثمان ادب اور اخلاق اور ذہانت میں اپنے والد سے ہرگز کم نہ تھے۔ یہ بھی اپنے والد کی طرح ہمیشہ سلجوقیوں کا وفادار رہا۔ نوجوانی کے دنوں میں عثمان ایک بزرگ کے پاس علم حاصل کرنے جایا کرتے تھے۔ ان بزرگ کی نہایت خوبصورت صاحبزادی تھی جن کا نام مال خاتون تھا۔ جب عثمان نے مال خاتون کو دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گئے۔ عثمان نے ان بزرگ کے سامنے مال خاتون سے شادی کی پیشکش کی۔ عثمان چونکہ امیر گھر کا چشم و چراغ تھے، جبکہ بزرگ ایک درویش، اس لیے انہوں نے عثمان کو انکار کر دیا۔ اس کے بعد مال خاتون کی خوبصورتی اور علمی صفات کو دیکھتے ہوئے کئی سرداروں نے اسے شادی کی پیشکش کی، جو کہ عثمان سے جاہ و جلال اور رتبے میں بہت آگے تھے، لیکن ان بزرگ نے سب کو منع کر دیا۔ ایک رات عثمان نے ایک خواب دیکھا۔ ایک چاند ہلال کی صورت میں اس بزرگ کے استاد کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے پہلو سے زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر تک چھا گئی۔ درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینو بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یکدم ایک ہوا چلی اور اس کی پتیاں اڑتے ہوئے عظیم الشان شہر کی جانب چلی، جو کہ 2 براعظموں اور سمندروں پر واقع تھا، اور ایک انگوٹھی دکھائی دی۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والے تھے کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاد کو سنایا تو اس بزرگ نے عثمان کے عظیم الشان مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کی درخواست
قبول کر لی۔ ابھی تک عثمان صرف سلجوکیوں کے جاگیردار کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن سن 1300 میں تاتاریوں کے ایک زبردست حملے کے ذریعے سلجوکی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا اور سلطان علاء الدین مارا گیا۔ اب عثمان مکمل طور پر خود مختار تھا۔ آغاز میں عثمان جنگ و جدل کے دور میں اپنے انتظامی امور میں مصروف رہا، جہاں وہ اپنی انصاف پسندی اور رحم دلی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اسے مسلم اور غیر مسلم دونوں کی نظر میں بڑے احترام سے دیکھا جاتا، البتہ دوسرے ترک سرداروں نے اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سے تعبیر کیا اور رومی قلعے داروں سے اتحاد کر کے اس کی حکومت پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ عثمان نے یکے بعد دیگرے ان تمام سرداروں کو شکست دی اور وہ قلعے پر قلعہ فتح کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ قیوم حصار کے مقام پر شہنشاہ قسطنطنیہ کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ یہاں بھی اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد رومیوں نے تاتاریوں کو ساتھ ملا کر عثمان کے خلاف حملہ کرنے پر آمادہ کیا۔ عثمان نے اس جنگ میں اپنے بیٹے اورحان غازی، جسے مستقبل کا سلطان بننا تھا، اس کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست سے دوچار کیا کہ وہ پھر دوبارہ ادھر نہ بھٹکے۔ رومی حکومت کے کئی علاقے کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بروسا شہر کا محاصرہ بھی کر لیا۔ یہ محاصرہ 10 سال تک جاری رہا، یہاں تک کہ عثمان کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کو بلا کر اپنی آخری خواہش ظاہر کی کہ وہ بروسا شہر میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اب یہ ایک بیٹے کا امتحان تھا۔ عثمان کے بیٹے اورحان نے بروسا پر نہایت ہی کامیاب حکمت عملی سے حملہ کیا اور اس نے یہ کام چند ہی دنوں میں کر دکھایا۔ بروسا فتح ہوا اور امیر عثمان کو یہاں دفن کر دیا گیا، اور عثمان نے اس سلطنت کی بنیاد نہایت نیک دلی سے رکھی تھی، جس کا مقصد اسلام کا فروغ تھا۔ اسی لیے اس کی سلطنت تاریخ کا سنہرا باب بن گئی۔ اس کی تلوار ہر نئے بادشاہ کی کمر کے ساتھ باندھی جاتی اور دعا کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ اس بادشاہ میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ اس کی قائم کردہ سلطنت کے اثرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔